تصور کریں، ایک رات آتی ہے، صبح ہوتے ہی ایک ملک کے دو لوگ دو مختلف ملکوں کے شہری بن جاتے ہیں۔ سڑکوں پہ خوف، ٹرینوں میں لاشیں، جلتے ہوئے گاؤں، لاکھوں لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور۔ آخر ایسا کیا ہوا؟ صدیوں سے ساتھ رہنے والے لوگ اچانک دو ملکوں میں تقسیم ہو گئے۔ اس فیصلے کے پیچھے کون لوگ تھے؟ آج کی اس کہانی میں ہم جانیں گے 1947 میں برصغیر کی تقسیم کیسے ہوئی، اس میں کون کون سے بڑے کردار شامل تھے اور اس دوران کون سے دہلا دینے والے واقعات پیش آئے۔ برصغیر پر تقریباً 200 سال تک برطانیہ کی حکومت رہی، جسے برطانیہ راج کہا جاتا تھا۔ اس وقت ہندوستان ایک بہت بڑا خطہ تھا جہاں ہندو، مسلمان، سکھ اور کئی دوسری قومیں صدیوں سے ساتھ رہتی تھیں، لیکن وقت کے ساتھ سیاسی اختلافات بڑھنے لگے۔ مسلم رہنماؤں کو یہ خدشہ تھا کہ اگر برطانوی حکومت ختم ہو گئی تو ہندو اکثریت کی وجہ سے مسلمانوں کے حقوق اور سیاسی طاقت کم ہو جائے گی۔ اسی دوران مسلمانوں کی ایک بڑی سیاسی جماعت مسلم لیگ سامنے آئی، جس کی قیادت محمد علی جناح کر رہے تھے۔ محمد علی جناح نے یہ موقف پیش کیا کہ ہندو مسلمان دو الگ قومیں ہیں، ان کا مذہب، ثقافت، معاشرت اور سیاسی مفادات مختلف ہیں۔ اس نظریے کو دو قومی نظریہ بھی کہا جاتا ہے۔ لاہور میں مسلم لیگ کا ایک تاریخی اجلاس ہوا جہاں ایک قرارداد پیش کی جسے بعد میں قرارداد لاہور کہا گیا۔ 1940 میں اس قرارداد میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے پاکستان کے قیام کی جدوجہد تیز شروع ہوئی تاکہ ایک مسلمانوں کے لیے پرامن اور الگ ملک قائم ہو سکے۔ اور وہیں دوسری طرف ہندوستان کی بڑی سیاسی جماعت کانگریس تھی، جس کے اہم رہنما مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہندوستان کو تقسیم کیے بغیر ایک ملک کے طور پر آزاد ہونا چاہیے جہاں سب مذہب کے لوگ ساتھ رہ سکیں، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں طرف کے نظریات میں فرق پڑتا گیا۔ 1940 کی دہائی میں ہندو مسلم کشیدگی بڑھنے لگی۔ 1946 میں کولکتہ میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا جسے ریڈ ایکشن ڈے بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن شروع ہونے والے فسادات نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ چند دنوں میں ہزاروں لوگ مارے گئے اور شہر میں خوف اور افراتفری پھیلنے لگی اور ہر طرف چیخو پکار اور بے بسی کا عالم تھا۔ یہ فسادات صرف کولکتہ تک محدود نہیں رہے بلکہ بنگال، بہار اور پنجاب سمیت کئی علاقوں میں پھیل گئے تھے۔ اور دوسری طرف جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کی حکومت بھی کمزور ہو چکی تھی، وہ ہندوستان پر مزید حکومت جاری نہیں رکھ سکتی تھی۔ 1947 میں برطانیہ نے اعلان کیا کہ ہندوستان کو آزادی دی جائے گی۔ اس وقت برصغیر کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے۔ انہوں نے ایک منصوبہ پیش کیا جس کے مطابق ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، ایک حصہ پاکستان اور دوسرا بھارت ہوگا۔ اور یہاں سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان سرحد کہاں ہوگی۔ اس کے لیے برطانیہ نے ایک وکیل مقرر کیا۔ انہوں نے صرف چند ہفتوں میں ایک لکیر کھینچی جسے ریڈ کلف لائن کہا جاتا ہے۔ اس لکیر نے دو بڑے صوبوں کو تقسیم کر دیا، پنجاب اور بنگال۔ تقسیم کے اعلان کے بعد لاکھوں لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ مسلم بھارت کے علاقوں سے پاکستان کی طرف آنے لگے جبکہ ہندو سکھ پاکستان کے علاقوں سے بھارت کی طرف جانے لگے۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت تھی۔ تقریباً 1,40,00,000 سے زیادہ لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے۔ یہ تقسیم آسان نہیں تھی۔ اس تقسیم نے دوست کو دشمن بنا دیا، ہمسایوں کو قاتل بنا دیا۔ یہ ہجرت بہت پرامن نہیں تھی۔ راستوں میں فسادات شروع ہو گئے، ٹرینوں پہ حملے ہوئے، قافلوں پہ حملے ہوئے، گاؤں جلا دیے گئے۔ بہت سی ٹرینیں ایسی بھی تھیں جو منزل تک پہنچی لیکن ان میں موجود تمام مسافر مارے جا چکے تھے، لاکھوں خاندان بچھڑ چکے تھے۔ مورخین کے مطابق تقسیم کے دوران تقریباً 10 لاکھ سے 15 لاکھ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لاکھوں عورتیں اغوا ہوئیں، ہزاروں بچے اپنے والدین سے بچھڑ گئے۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں تقریباً کروڑوں کے حساب سے لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے دوسری جگہ منتقل ہوئے تھے۔ تقریباً 1,40,00,000 لوگ اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے۔ انہیں اپنے گھر بار چھوڑ کے ہجرت کرنی پڑی۔ اور یہ صرف ہجرت گھر اور زمینوں کی نہیں تھی، یہ ہجرت دل اور محبت اور پیار کی بھی تھی۔ بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ملک کے طور پر ابھرا۔
محمد علی جناح اس کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ ایک دن بعد 15 اگست 1947 کو بھارت بھی آزاد ہو گیا۔ جواہر لال نہرو اس کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ برصغیر کی تقسیم صرف ایک سیاسی واقعہ نہیں تھا بلکہ کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل دینے والی بڑی تاریخی حقیقت تھی۔ کچھ لوگوں کے لیے آزادی کی خوشی تھی جبکہ بہت سے لوگوں کے لیے جدائی، دکھ، قربانی کی داستان اور اپنوں کو کھونے کا درد تھا۔ آج بھی 1947 کی تقسیم کی کہانیاں لاکھوں خاندانوں کی یادوں میں زندہ ہیں۔ آپ کو سٹوری کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں۔ لائک اور شیئر اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ہسٹوریکل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تب تک اللہ حافظ۔